السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر اس بات پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کارآمد اور مفید بنیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں، ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن یہ دور بڑا خود غرضی کا دور ہے اور ہر آدمی خود غرضی میں مبتلا ہے، ہر آدمی سیلفش بنا ہوا ہے، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ یہ ایک بڑی فکر کی چیز ہے اور اس نے ہمارے سماج کو بڑا تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں تین طرح کی تعلیم ملتی ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایمان کے تین مدارج گویا کہ بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کا نقصان نہ چاہے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ایمان کا، کہ ایک مسلمان کی زبان سے، ایک مسلمان کے ہاتھ سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے ایمان والے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے۔ حدیث میں کہا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، بھائیوں میں سگے بھائی بھی مراد ہیں اور باقی جو ایمانی بھائی ہیں وہ سب مراد ہیں، تو وہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند کرنے والے ہو جائیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے تو ہم دوسروں کے لیے بھی عزت کو پسند کریں۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی گھاٹا اور نقصان نہ ہو، تو ہم دوسروں کے لیے بھی یہ چاہیں کہ ان کا کوئی نقصان نہ ہو۔ ہم اپنے لیے اچھی خوشحالی، ترقی اور ہر میدان میں آگے بڑھنا اور ہر فیلڈ میں کامیاب ہونا، یہ تمام چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے صحت ہے، تندرستی ہے، عافیت ہے، یہ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایمان ہے، تقویٰ ہے، علم نافع ہے، یہ تمام چیزیں ہم جیسے اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسے ہی ہم دوسرے ایمان والے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنا شروع کر دیں۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ اس سے بھی اوپر کا ہے اور اصل وہی مطلوب ہے ہم سے۔ اصل تو یہ کہ ہم اس تیسرے درجے کو حاصل کرنے والے بنیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ ہم اپنا فائدہ چھوڑ کر دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، ہم اپنا نقصان برداشت کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، جس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کا نقصان کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایمان کا گویا کہ تیسرا درجہ ہے، تیسرا اس کا مرحلہ ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ دوسروں کا نقصان نہ چاہیں اور نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کے لیے بھلائی چاہیں، بلکہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنا نقصان برداشت کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیں، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلائیں، اپنا گھاٹا کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ ایمان کا تیسرا درجہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نہ اس تیسرے درجے پر قائم ہیں اور نہ ہم دوسرے درجے پر قائم ہیں، بلکہ شاید ہم پہلے درجے پر بھی قائم نہیں ہیں۔ ہم اپنی ذات سے، اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو پہلا درجہ تھا کہ تکلیف نہ پہنچائے کسی کو، ہم اس پر بھی قائم نہیں رہ گئے۔ ہم دوسروں کی ایذا رسانی کا سبب بن رہے ہیں، دوسروں کی دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو دوسرا درجہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ شاید ہم اس درجے پر بھی بالکل نہیں ہیں، اور اب تو حال یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی دوسروں کا گھاٹا ہونا چاہیے، دوسرے کا نقصان ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو درجہ یہ تو بہت آگے کی چیز ہے، اس کے بارے میں تو مطلب آج کل شاید کیا بیان کیا جائے کہ ہم اپنا گھاٹا کر کے دوسروں کے فائدے کی سوچیں، اپنا نقصان کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی خواہش رکھیں۔ یہ تو مطلب تصور سے باہر کی چیز ہے۔ لیکن ایمان کا معیار یہی ہے، ایمان کا اصل جو مطلوب ہے وہ یہی درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ درجہ نصیب فرمائے۔ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کے لیے بھلائی اور اچھائی چاہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کا جو درجہ ہے وہ یہ کہ کبھی اگر ہمارا گھاٹا ہو رہا ہو، ہمارا نقصان ہو رہا ہو، تب بھی ہم
دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ والا درجہ نصیب فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.